الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج 27واں روزہ ہے اور یہ ماہ مبارک اب ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے۔ یہ گارنٹی نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ میں سے کوئی شخص دے سکتا ہے کہ اگلے سال کا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہر شخص کے دل سے نکلی ہوئی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے پروردگار، اس بابرکت مہینے کو اگلے سال بھی میری زندگی میں ضرور لانا۔ اس میں ایک جانب جو ہے انسان کا اپنا لالچ بھی ہے کہ کم سے کم ایک سال اسے مزید زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا، اور دوسری طرف بہرحال حقیقت بھی یہی ہے۔ اب وہ حضرات کے جنہوں نے واقعتاً اس بابرکت اور باسعادت مہینے سے کلیتاً استفادہ کیا ہے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا، دن کا روزہ اپنے تمام مقتضیات کے ساتھ، روزے کا اصل حاصل تقویٰ، گناہوں سے بچنا، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، اور خاص طور پر اس کا جو دوسرا پروگرام ہے اس ماہ مبارک کا، رات کے اوقات میں اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جانا۔ صرف تراویح وہی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ واقعتاً انسان کی ایک محبت اور لگاؤ ہو قرآن حکیم کے ساتھ۔ یہ اس کے رب کا کلام ہے، اس کے خالق اور مالک کا کلام ہے، اور ظاہر ہے یہ صرف ایصال ثواب کے لیے تو نہیں ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، سرچشمہ ایمان ہے۔ تو بڑی خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے، اور فرمایا، یہ میں نے جو حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام رب کے حضور اس بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے جس نے دن میں روزہ رکھا، تقویٰ پر کاربند رہا، اور رات کے اوقات میں اس نے قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ اتفاق یہ ہے کہ آج میرے پیش نظر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بھی ہے، اور یاد ہوگا کہ رمضان سے متصلاً قبل جو جمعہ آیا تھا تو ہم نے ایک حدیث کا مطالعہ کیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ تو گویا کہ اول و آخر جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ جو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ آیت کی جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی 4تھی آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بہت ہی اپیلنگ انداز ہے۔ انسان اگر اس کو واقعتاً محسوس کرے کہ اس کا رب انسان سے یہ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ یہ قول فیصل کس کا ہے؟ رب کائنات کا ہے، ہمارے خالق کا ہے، ہمارے مالک کا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فإنی قریب. نوٹ کیجئے اس سے متصل قبل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں رمضان کے روزے کا ذکر، قرآن کا ذکر. گویا کہ انسان کی روح اگر اپنے رب کی طرف کچھ متوجہ ہوئی ہے، ہماری جو حیوانی جبلتیں ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، ان کی جکڑ بندی اگر کچھ کمزور پڑی ہے تو روح کو موقع ملے گا نا اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا، اس لیے کہ روح کا تعلق تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. تو روح کے اندر جب پیاس پیدا ہوئی تو اب وہ چاہتی ہے اپنے رب سے ملاقات، اپنے رب کا قرب. ملاقات تو ہوتی ہے ہر شخص کی اللہ کے ساتھ جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل کر کہیں علیین کے اندر یا سجین میں محفوظ کر لی جاتی ہے. لیکن یہ پیاس اور تڑپ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو فطری طور پر یہ خیال اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب ہے کہاں، ہے کون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب یہ سوال جو انسان کے اندر پیدا ہوا کہ میرا رب کتنی دور ہے، آیا اس سے کوئی میرا رابطہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کا قرب میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ نہیں کر سکتا. ہر سلیم الفطرت انسان کے اندر اپنے خالق، اپنے محسن، اپنے منعم کے لیے خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا. تو اللہ کے جو انعامات انسان کے اوپر ہیں اس کے اندر فطری طور پر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، شکر کے جذبات. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. عقل و شعور کی پختگی اور اصل دانش کیا ہے کہ انسان کے اندر اپنے رب کے لیے شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں. تو یہ جو سوال پیدا ہوا تو اس کا جواب دیا گیا. فَإِنِّي قَرِيب. میں انسان کے بہت قریب ہوں. میں نے خاص طور پر چند آیات قرآن حکیم کی اسی مناسبت سے نوٹ کی تھی. سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کسی مثال کی ایکسٹریم ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ قرب ذات باری تعالیٰ کا انسان کے ساتھ الفاظ اس سے آگے اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم ہر انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب انسان کی جسے ورید کہتے ہیں یا رگ جان جو ہے اس کی کتنی قربت ہے ہماری زندگی کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ. اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا گیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم اللہ کو تلاش کرتے ہو، شاید وہ بہت دور ہے تم سے، تم اس سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتے، اپنی درخواست اس تک نہیں پہنچا سکتے. ایک تو جواب اسی صورت میں دے دیا گیا انی قریب، میں بہت قریب ہوں. اور دوسرا سورہ حدید میں فرمایا گیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں تمہارا رب تمہارے ساتھ موجود. اس کا کلائمیکس تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن غار ثور کے اندر جو روپوش رہے ہیں، جب آپ ہجرت کا سفر شروع کرنے لگے تھے تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق جیسا پختہ ایمان والا شخص جو ہے وہ بھی گھبرا گیا، اس لیے کہ کھوجی جو ہے وہ سراغ لگاتے لگاتے کھوجتے کھوجتے بالکل غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور ان کی گفتگو کرنے کی آواز حضرت ابوبکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار ثور جو ذرا گہرائی میں تھا وہاں سن رہے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ گھبراہٹ طاری ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا. تو وہ جو سوال ہے نا ایک شعر میں بہت خوبصورت بیان کیا گیا خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے. یہ وہ جو پیاس انسان میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ پیاس پیدا ہوتی ہے دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی بنیاد پر. خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے، مالک میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے.
اگر یہ پیاس پیدا ہوگی تو انسان جستجو کرے گا نا. لیکن دیکھیے یہاں اس آیہ مبارکہ میں بھی ایک حقیقت واضح کر دی گئی. یہاں ترتیب ذرا عکسی ہے. قرآن حکیم میں کئی مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا. گویا کہ شرط پہلے ہے، مقدم ہے، اور جو جواب شرط ہے اس کا ذکر آخر میں کیا گیا. اب میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. پختہ وعدہ ہے اللہ کا. لیکن یاد سے مراد صرف تسبیح کر لینا نہیں ہے، واقعتاً انسان کے دل میں اس کے رب کی یاد موجود رہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں. وہ لوگ کہ جنہیں اپنا رب یاد رہتا ہے، کھڑی حالت میں بھی، بیٹھی حالت میں بھی، لیٹی حالت میں بھی، علی جنوبہم، اپنے پہلوؤں کے بر لیٹے ہوں. تو فاذکرونی اذکرکم، شرط پہلے آ گئی. تم مجھے یاد رکھو، میرے احکامات پر عمل کرو، میری فرما برداری اختیار کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہاری دعائیں سنوں گا، قبول کروں گا. سورہ محمد میں فرمایا گیا آیت نمبر 7، ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہاں بھی دیکھیے شرط پہلے ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں ہمیں جان لینا چاہیے اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس کے تو کلمہ کن فیکون، جو چاہے وہ ہو جائے گا. اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کو ہماری مدد درکار نہیں ہے. یہ تو امتحان ہے میرا اور آپ کا نا، کہ اگر تم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوگے، اس پر کاربند رہو گے، اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد کرو گے، محنت کرو گے، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. صحابہ کرام کون تھے؟ جو دست و بازو تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی شرط پہلے، جواب شرط بعد میں. پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور بہت دوں گا. اول تو پہلے ہی میری اتنی نعمتیں ہیں تم پر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کا احصاء کر ہی نہیں سکتے، شمار کر ہی نہیں سکتے. تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، تمہاری روش ناشکری والی ہوئی، تو یہ جان لو کہ پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. ان عذابی، یہاں ٹون بڑی سخت ہو گئی. اب ہمیں یہاں رک کر اپنے آپ پر دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم اللہ کی شکر گزاری والی روش اختیار کیے ہوئے ہیں یا کفران نعمت کر رہے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں کہا گیا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا. اللہ اپنا عہد کیسے پورا کرے گا؟ اگر تم اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت پوری زندگی میں اختیار کرو گے تو اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ وہ تم سے راضی ہوگا اور تمہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ معاہدہ بھی دو طرفہ ہے. اوفو بعہدی، تم نے بھی تو مجھ سے ایک عہد کیا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں، کمٹمنٹ ہے ہماری اللہ کے ساتھ. اے پروردگار صرف تیرا ہی حکم مانوں گا، تیری ہی عبادت کروں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، لہذا تجھ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں. یہ 4 مقامات وہ ہیں کہ جہاں شرط پہلے بیان کی گئی اور جواب شرط بعد میں ہے. لیکن دیکھیں یہاں روزے اور رمضان اور قرآن کی برکت، یہاں جواب شرط پہلے آ گئی اور شرط کا ذکر بعد میں کیا گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے کہہ دیا میں ہر شخص کے بہت قریب ہوں.
یہ جواب شرط ہے نا، اس لیے کہ سوال آگے آ رہا ہے جو مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار نہ صرف سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے جو بعد میں آئی؟ یہاں فرمایا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ اس گویا کہ ماہ رمضان المبارک کی برکت ہے، جہاں اجر و ثواب 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہاں بھی جواب شرط پہلے آ گیا اور شرط بعد میں ہے. یہ شرط تم پوری کرو، تم میرا کہنا مانو گے. استجابت کیسے کہتے ہیں؟ کسی کی پکار پر لبیک کہنا، کسی کا حکم مان لینا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں کو بھی تو چاہیے نا میرا کہنا مانے. میں نے جس شے کو حرام قرار دیا، جو شریعت میں ناجائز ہے، اس سے رک جائیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ مجھ پر ایمان محکم رکھیں، اعتماد توکل اللہ کی ذات پر. تو معلوم ہوا کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ جو شرط عائد کی گئی ہے، جو پیاس انسان میں پیدا ہوتی ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بتا دیجئے. بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں ہر مذہب اس نے انسان کو اس مغالطے میں مبتلا رکھا کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رب تم سے بہت دور ہے، اس تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتے. انسان تو گندگی کا ایک کیڑا ہے نا، گناہوں کی پوٹ، اور تم اپنے رب کا قرب چاہتے ہو، اپنی دعا اس تک پہنچانا چاہتے ہو. اس کا کوئی امکان نہیں. لہذا درمیان میں وسیلے پیدا کر لیے گئے. ہاں تمہاری عرضداشت ہم رب تک پہنچا دیں گے، لیکن کچھ ہماری خدمت کرو، ہمارے لیے نظر نذرانے پیش کرو. تو وسیلے گھڑ لیے گئے، جبکہ قرآن آ کر اس کی بالکل نفی کر رہا ہے. ہم ہر انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. جہاں جس حالت میں تم ہو ہم تمہارے ساتھ موجود ہیں. قرآن تو یہی تصور دے رہا ہے نا. جبکہ ہمارے ہاں وسیلے بنا لیے گئے. ہمارے ہاں سے مراد تمام مذاہب دیکھ لیجئے، خواہ وہ پیر ہوں، پنڈت ہوں، پروہت ہوں، پادری ہوں، پریسٹ ہوں، یہ تمام کے تمام کون ہیں؟ یہ وہ واسطے ہیں کہ جس کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کیا گیا کہ ان کا وسیلہ حاصل کرو تو اپنے رب تک اپنی عرضداشت پہنچا سکو گے. کوئی نظر نذرانہ جو ہے کوئی پادری کو پیش کرو. پریسٹ کا لفظ جو ہے وہ بھی دیکھیے پے سے شروع ہو رہا ہے. تو ابھی جتنی بھی الفاظ میں نے آپ کے سامنے استعمال کیے ہیں، پیر ہے، پروہت ہے، پنڈت ہے، پادری ہے، پریسٹ ہے، یہ سب پے سے شروع ہو رہے ہیں. یہ بدترین قسم کا استحصال ہے کہ جو بھی ہمارے مذہبی پیشوا، خاص طور پر میں دوسرے ادیان کی بات کر رہا ہوں، بار بار میری زبان پر ہمارے کا لفظ آ رہا ہے، یہ تصور ان کے ہاں موجود، جبکہ قرآن کہتا ہے کسی واسطے کی ضرورت نہیں. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. ہاں اصل رکاوٹ جو بنتی ہے، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ وہ حدیث پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، ہمارا یہ ممبر جو ہے اس سے بار بار یہ باتیں ریپیٹڈلی آپ کے سامنے آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو حج بیت اللہ کی نیت سے نکلا اپنے گھر سے، دور دراز کا سفر کرتے ہوئے. کوئی سواری جو ہے، آج کی سواریاں تو نہیں تھی، یا پیدل ہیں یا اونٹ پر سوار ہیں، اس کی کیا رفتار ہوگی، کیا سپیڈ ہوگی، دور دراز سے چلے آ رہے ہیں. پراگندہ حال ہے، اس کے جو احرام اس نے باندھا ہے وہ بھی پھٹ چکا، کپڑے بوسیدہ.
بالآخر پہنچ گیا بیت اللہ میں، اور بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر وہ دعائیں کر رہا ہے اپنے رب سے، یا رب یا رب میری یہ دعا بھی قبول کر لے، میری یہ حاجت بھی پوری فرما دے۔ حضور نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ آگے نوٹ کیجئے الفاظ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، ایسے شخص کی دعا تو اللہ قبول نہیں کر سکتا جس کا کھایا پیا حرام کا تھا۔ حد یہ کہ احرام کی 2 چادریں جو اس نے اپنے جسم کے گرد لپیٹی ہوئے وہ بھی حرام مال سے خریدی گئیں۔ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اور اس کا پورا جسم جو ہے حرام کی کمائی سے پل کر بڑا ہے۔ فأنا یستجاب لذلک، تو معلوم ہوا کہ انسان کی اپنے رب کے حضور جو دعا ہے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اکل حرام۔ یہی وجہ جن آیات میں روزے کی فضیلت کا حکم دیا گیا، احکامات بھی موجود ہیں، اس کے آخر میں کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حرام خوری سے منع کیا گیا۔ اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ ناجائز منفعت حاصل کرنے کے لیے، میرٹ کو بائی پاس کیا اور رشوت دے کر آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، یا یہ کہ اوپر جو درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ اپنے مال کو مت بناؤ۔ اکل حلال کا ذکر، تو یہ بات خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا بڑا گہرا جو ہے وہ رمضان کے حکم اور قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق، روح کے اندر وہ تڑپ اور وہ پیاس پیدا ہونا، وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے، میرا رب ہے کہاں، کتنے فاصلے پر ہے، کتنی دوری پر ہے، بتا دیا گیا میں بالکل قریب موجود ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان صرف قولی معتبر نہیں ہے، وہ تو معاملہ قانونی ہے نا۔ کوئی شخص مسلمان کب سمجھا جائے گا؟ کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ وہ واقعتاً مومن بھی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو آ کر کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز مومن نہیں ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جیسا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ یہ دعویٰ کرنا کہ میں ایمان والا ہوں، اور اس کے بعد اگلی آیت میں کھول دیا گیا کہ مومن کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ پر اس یقینی ایمان کا نام ہے اصل میں حقیقی مومن، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اعتماد ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، وہ اپنے رب پر ہے۔ میں ہر وقت اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو میرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ ہے۔ قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، واللہ بصیر بما تعملون، تمہارا ایک ایک عمل تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ رب کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو کہ ہماری تو بڑی محدود معلومات ہے نا، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا وساوس ہیں، کیا ایمبیشنز ہیں، کیا آرزویں تمنائیں تم نے پال رکھی ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ تو اس حوالے سے خاص طور پر اس آیہ مبارکہ کا جو ہے اس کو ہمیں حرز جان بنانا چاہیے کہ جہاں شرط بیان کر دی گئی، میں ہر انسان کے بہت قریب موجود ہوں، اس کی ہر بات سنتا ہوں، خواہ تمہارے پاس الفاظ نہ ہوں لیکن وہ ذات تو تمہارے خیالات کو بھی پڑھنے والی ہے، وہ تو تمہارے سینوں کو رازوں سے واقف ہے۔
تو میں نے چاہا تھا کہ اس آیہ مبارکہ کا کم سے کم یہ کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں. اب آئیے اس حدیث مبارکہ کی طرف کہ جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ رمضان کے آغاز سے پہلے ہی ایک حدیث تھی، بہت خوبصورت خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، جس میں روزے کی فضیلت کا ذکر تھا. اب یہ حدیث وہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدح فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے قرآن کریم کی. یہ مدح قرآن ہے بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی ہیں اس حدیث کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضور جس وقت یہ الفاظ ارشاد فرما رہے تھے تو اس محفل میں حضرت علی خود بنفس نفیس موجود تھے، ورنہ عام طور پر احادیث میں یہ انداز اختیار نہیں کیا جاتا کہ انی سمعت، تو میں نے خود سنا حضور کی زبان سے یہ الفاظ جو آگے بیان ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، لوگوں عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ، بڑا امتحان، بڑی آزمائش سے سابقہ پیش آنے والا ہے. قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے اس ارشاد مبارک پر حضور سے سوال کیا کہ حضور اس فتنے سے نکلنے کی شکل کیا ہے، مخرج. جو حضرات بھی عرب کنٹریز میں گئے ہیں تو جہاں ایگزٹ ہوتا ہے، ایگزٹ بھی لکھا ہوتا ہے، مخرج بھی لکھا ہوتا ہے. گویا کہ آگے فرض کیجئے کہ کسی منزل آپ کو جانا ہے لیکن آگے کوئی بلاکیج آ گیا تو ایگزٹ ہو جائے گا، آپ یہاں سے باہر نکلیں، کوئی آلٹرنیٹ روٹ پکڑ کے اپنی منزل کو جائیں. تو اس فتنے سے بچ نکلنے کی شکل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالصتاً عملی سوال کیا. یہ نہیں پوچھا وہ فتنہ کب آئے گا، اس کا دورانیہ کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہو جائیں گے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کا تعلق صرف کچھ سوالات سے ہے، عمل سے کوئی پہلو نہیں. انفارمیشن کا ڈیٹا جو ہے اپنے آپ اندر جمع کر لیجئے. لیکن حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالصتاً عملی سوال کیا. قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ. اس فتنے اور آزمائش سے اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اب یہاں سے جو الفاظ شروع ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدح قرآن ہے بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم. یہ کتاب جو اب تمہارے پاس موجود ہے، جس کے بارے میں حضور نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا. میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس سے چمٹ جاؤ گے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو گے، اس پر عمل پیرا ہوگے، لن تضلوا ابدا، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لام اور نون کا صیغہ اگر کسی چیز پر آ جائے وہ حتمی ہے، یقینی ہے. فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، اس میں تم سے پہلی اقوام کا حالات بھی موجود اور تمہارے بعد آنے والے جو واقعات ہیں ان کا ذکر بھی ہے، ان کی خبر بھی موجود. وحکم ما بینکم، اور تمام معاملات میں جو دین کا تقاضا ہے، یہ قرآن قول فصل ہے نا، ان تمام کا حل قرآن میں موجود. هو الفصل وليس بالهزل، یہ قول فیصل ہے، فیصلہ کن کلام ہے، شاعری نہیں ہے، کہانت نہیں ہے. مشرکین مکہ کی طرف سے اعتراض کیا جاتا تھا کہ محمد جو پیش کر رہے ہیں وہ تو شاعری ہے، وہ تو کہانت ہے. معلوم ہوتا کہ ان کے اوپر جو ہے کسی آسیب نے کوئی قبضہ کر لیا ہے اور وہ الفاظ جو بیان کر رہے ہیں وہ آسیب زدہ الفاظ ہیں. اسی وجہ سے کہتے تھے قرآن جادو ہے، سحر ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص بھی قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کرتا ہے
جیسا کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے بھی قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز اور حلال قرار دیا اس کا سرے سے قرآن پر کوئی ایمان نہیں. لاکھ کہتا پھرے کہ مجھے بڑا ایمان ہے قرآن پر، تلاوت بھی کرتا رہے، لیکن اس نے قرآن کی حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے حلال اور جائز قرار دیا. تو جس شخص نے بھی قرآن کو چھوڑا اپنی سرکشی کی بنیاد پر، یہ سرکشی ہے نا کہ میں نزدیک اللہ کی اور الہامی جو بھی احکامات اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو میں تو اپنے من میں جو آئے گا اس پر عمل کروں گا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. میں نہیں جانتا کسی اللہ کے حکم کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے پیس کر رکھ دے گا. بہت شدید الفاظ ہیں، کسی شے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. یہ معاملہ تو اس کے ساتھ ہوگا نا آخرت میں، جہنم منتظر ہوگی اس کی. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص بھی قرآن کے سوا کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے تو لازماً گمراہ کر دے گا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ. اب دیکھیے آخری، اب یہ جو 3 فقرے آ رہے ہیں بڑا اس کے اندر ردم ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. یہ کتاب قرآن حکیم ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا طرفوہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُوہ بِيَدِ اللَّهِ. یہ وہ رسی ہے، بہت مضبوط رسی، وہ کنڈا کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، موعظت، نصیحت، یاد دہانی، ترغیب، یہ وہ ذکر ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے. هُوَ الَّذِي لَا تَضِيعُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ قرآن وہ شے ہے کہ جو شخص اس سے متعلق ہو جائے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، کبھی اپنی ہوائے نفس کی بندگی نہیں کرے گا. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور مختلف زبانیں اور مختلف لہجے جو ہیں اس کے اندر کوئی ترمیم اور تعریف نہیں کر سکتے. آج کسی ملک کا رہنے والا کوئی باشندہ ہو اگر قرآن پڑھے گا تو آپ کے لیے بھی جانے پہچانے الفاظ ہیں. کوئی چینی شخص اگر قرآن پڑھ رہا ہو، اس کے عام طور پر جو زبان ہوتی ہے اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں، لیکن قرآن پڑھے گا تو اس کے اندر کہیں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. وَلَا يَشْبِعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے. وَلَا يَخْرُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور قرآن کے بار بار پڑھنے سے کبھی کوئی بات بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، اکتاہٹ نہیں ہوگی. ہر مہینے قرآن کے ختم کرنے والے کتنے مہینے ان کی زندگیوں میں ہو گزرے، لیکن کبھی انہیں کوئی بوسیدگی لگی، کوئی اکتاہٹ محسوس ہوئی؟ یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہے. لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور یہ قرآن تو وہ کلام ہے کہ جب جنات کی ایک جماعت نے اسے سنا تھا تو انہوں نے بے ساختہ کہا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ جن میں موجود، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. آج ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو ہدایت کی طرف، رشد کی طرف، فوز و فلاح کی طرف پکار رہا تھا، ہم فوراً اس پر ایمان لے آئے. اور آخری الفاظ نوٹ کیجئے حضور کے اس حدیث میں، من قال بہ صدقہ، جس شخص نے قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجرا، اور جس شخص نے قرآن کی ہدایت پر عمل کیا، عمل پیرا ہوا، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ، بلکہ مجہول کا صیغہ اسے اجر دے دیا گیا، پیشگی ہے، نوید ہے. ومن حکم بہ عدلا، اور جس شخص نے بھی قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل سے کام لیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو شخص بھی قرآن کی طرف دعوت دینے والا بن گیا، قرآن کی طرف بلانے والا بن گیا، لوگوں کو راغب کرنے والا بن گیا قرآن حکیم کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تو لازماً صراط مستقیم کی ہدایت دے دے گا. یہ گارنٹی ہے، بشرطے کہ کوئی ریاکاری نہ ہو، اپنی علمیت کی کوئی دھونس جمانا جو ہے اس کے پیش نظر نہ ہو.
اگر یہ چیزیں آ گئیں تو بڑے سے بڑا نیکی کا عمل جو ہے وہ ملٹی پلائی کر دیا جائے گا زیرو کے ساتھ. بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ ایک طویل خطبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس میں حضور نے مدح فرمائی ہے قرآن حکیم کی، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا اس کی اصل عظمت تو وہی جانتا ہے نا. اس قرآن کی عظمت سے یا تو رب کائنات جس کا یہ کلام ہے اس کی عظمت یا اس پر منکشف ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا. تو سورہ بقرہ کی ایک آیت اور یہ ایک حدیث جو ہے آج میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حق آپ کے سامنے پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما رہا ہے، اولاً مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ثانیاً یہ کہ آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حضرات، یہ پریس ریلیز جو ہے یہ اسی سے متعلق ہے جو ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، ہاسپٹلز تک کو جو ہے وہ سپیئر نہیں کیا گیا، انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا گیا. اور جسے کہتے ہیں کہ ایک بدمست ہاتھی جو جس کنڈیشن میں ہوتا ہے، اسرائیل کی کنڈیشن وہ ہے. اور اس سب کچھ کیوں کر رہا ہے کہ امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے. نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی ممالک، ان کی اکثریت. تو واقعہ یہ ہے کہ جو ایک معاہدہ ہوا بھی تھا کہ جس کے تحت سیز فائر کیا گیا تھا، اس دوران بھی اور اب تو اس نے گویا کہ یہ عزم کر لیا کہ اس غزہ کی جو پٹی ہے یہاں کسی مسلمان کو جو ہے وہ زندہ نہیں چھوڑے گا. اور یہ ہم تمام مسلمان جو ہیں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اور المیہ یہ ہے کہ واحد مسلمان حکومت جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے وہ بھی دوسروں کی غلام. بلکہ اگر کوئی مظاہرے ہوتی ہیں بھی ہیں، پرامن مظاہرے ہوتے ہیں، تو اسے بھی سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت وقت کی طرف. مملکت خدا داد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کے حق میں ایک کلمہ نہیں. آخری چیز جو رہ جاتی ہے عام طور پر وہ یہی کہ رات کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور دعا کیجئے، گڑ گڑا کر آنسو بہائیے. اگر ان کا کوئی درد انسان کے اندر موجود ہے، کم سے کم یہ کام تو ہر شخص کر سکتا ہے نا. اس کے بعد یہ کہ جو پروڈکٹس ان ممالک کی ہیں اس کا بائیکاٹ کرنا، پھر یہ کہ ان کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو انہوں نے دروازے بالکل بند کر دیے. غزہ کیا ہے؟ چاروں طرف مسلمان. چلیے ایک طرف تو سمندر آپ نکال دیجئے، بقیہ تین طرف مصر موجود ہے، اور کتنے مسلمان ممالک موجود ہیں. لیکن کوئی مسلمان ممالک جو ہے اسے توفیق نہیں ہے کہ اپنے دروازوں کو ان کے لیے کھول دے. اول تو وہاں کے لوگ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں. وہ تو جسے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن یہاں سے نہیں ٹلیں گے. تو اسی سے متعلق ایک مرثیہ ہی کہہ سکتا ہوں میں اسے. غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی اور مسجد اقصی کی حفاظت امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے. 7 اکتوبر 2023 سے ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کا جو سلسلہ شروع کیا اور تقریباً 13.5 ماہ کی وحشیانہ بمباری سے 60,000 سے زائد فلسطینی مسلمانوں کو شہید اور لاکھوں کو شدید زخمی کر دیا. یہ 60,000 کی فگر وہ ہے کہ جن ڈیڈ باڈیز کو ریکور کر لیا گیا، اور عمارتوں کے ملبے کے اندر کتنی شہادتیں موجود ہیں اس کی کوئی فگر ہے ہی نہیں. اس کے باوجود غزہ کے شہریوں اور تحریک مزاحمت کے عزم مصمم کو ذرا برابر بھی متزلزل کرنے میں اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا. حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے خلاف ان جرائم میں اسرائیل کو امریکہ، مغربی یورپ کے اکثر ممالک اور بھارت کی غیر مشروط حمایت بلکہ معاونت بھی حاصل ہے. بالآخر اپنی تاریخی ناکامی کے برملا اعتراف کرتے ہوئے 19 جنوری 2025 کو اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا جو معاہدہ کیا تھا، صہیونیوں نے روز اول ہی سے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، غزہ پر حملے جاری رکھے اور مسلمان مظلوم فلسطینیوں کی امداد کی کوششوں کو بھی سیبوٹاژ کرتے رہے. امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم خصوصاً عرب ممالک
اسرائیل اور اس کے حامیوں کو بس بہت ہو چکا کا واضح پیغام دے دیں، نو مور۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف ایک مسلمان ملک ہے پاکستان جس کے پاس نیوکلیئر پاور بھی ہے، لیکن جب اس درجے جو ہے بزدلی اس کے اوپر مسلط ہو چکی ہو کہ وہ کلمہ حق تک کہنے کو تیار نہ ہو، کجا یہ کہ انہیں کوئی دھمکی دی جا سکے، اگر یہ پیغام انہیں دے دیں کہ نو مور، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے غزہ کے مسلمانوں کی مدد اور مسجد اقصیٰ کی حرمت کے لیے عملی طور پر ڈٹ جائیں، اسی میں امت مسلمہ کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کے حکمرانوں اور مقتدر حلقوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور غزہ کے شہریوں اور مجاہدین کی غیب سے مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔